بچوں کی بقرعید، اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور ہم جہاں بھی ہوں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں درود شریف پڑھنا چاہیے، ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں درس سن رہے ہیں، امام صاحب بیان کر رہے ہیں، تو اس وقت توجہ کے ساتھ وہ بیان سننا چاہیے، وہ درس سننا چاہیے، اس وقت درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، اس وقت آپ پروگرام میں شریک ہیں، آپ اچھی باتیں سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ لوگ ابھی درود شریف پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ علم دین سیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ آپ فری ہوں، آپ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے ہوں، آپ شادی میں کسی ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، فری بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ درود پاک پڑھیں، بلکہ اہتمام کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے۔ یعنی روزانہ کا معمول بنا لیں کہ 313 مرتبہ اہتمام کے ساتھ باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھیں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے بچوں کی بقرعید۔ جی ہاں، بچوں کی بقرعید پروگرام ہے، اس میں دکھاتے ہیں آپ کو بہت سارے انٹرسٹنگ سیگمنٹس، اور آپ کے سامنے بچے کرتے ہیں بہت ساری ایکٹیویٹیز، اور ہمیں بہت ساری دینی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو شامل کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے قراءت۔ کیا نام ہے؟ قراءت۔ اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زین اتاری۔ محمد زین اتاری آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زین اتاری، آج آپ کون سی تلاوت سنائیں گے؟ 30ویں پارے کی سورۃ الاخلاص۔ 30ویں پارے کی سورہ اخلاص کی تلاوت سنیں گے، با ادب بیٹھ کر سنیں گے، ہاتھوں کو باندھ کے سنیں گے، نگاہوں کو جھکا کے سنیں گے، کیونکہ تلاوت قرآن کریم ادب کے ساتھ کرنا چاہیے اور ادب کے ساتھ سننا چاہیے۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ زین اتاری ہمیں تلاوت قرآن کریم سنا رہے تھے۔
تشریف رکھیے. اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی خوب تلاوت کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس میں آپ کو سنائیں گے ایک کلام. اسی لیے سیگمنٹ کا نام ہے کلام. اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے, آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ حذیفہ رضا اتاری. حذیفہ رضا اتاری. آج آپ کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو اور ہم سب کو کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آنکھوں کا تارا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. سبحان اللہ, بہت زبردست کلام ہے. جھوم کے تمام مدنی چینل کے ناظرین سنیں. انشاءاللہ ہم بھی جھوم کے کلام سنیں گے. سنائیے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد, میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی. کر لو وظیفہ نام محمد, کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اپنے رضا کے قربان جاؤں, اپنے رضا کے قربان جاؤں, اپنے رضا کے قربان جاؤں, اپنے رضا کے قربان جاؤں. جس نے سکھایا نام محمد, جس نے سکھایا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اپنے جمیل رضوی کے دل میں, اپنے جمیل رضوی کے دل میں, اپنے جمیل رضوی کے دل میں, اپنے جمیل رضوی کے دل میں. آجا سما جا نام محمد, آجا سما جا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم نے نعت رسول مقبول سنی. تشریف رکھیے. اللہ کریم ہمیں خوب نعتیں پڑھنے اور نعتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم آپ کو لے کے جائیں گے مویشی منڈی. کہاں لے کے جائیں گے؟ مویشی منڈی. مویشی منڈی تو بچے جاتے ہیں, مویشی منڈی کی سیر بھی کرتے ہیں,
جانوروں کو دیکھتے ہیں، کوئی خریدنے جاتا ہے، کوئی ویسے ہی دیکھنے کے لیے جاتا ہے، کوئی ان کا دوست جانور خریدتا ہے تو اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ مویشی منڈی کی سیر ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم آپ کو کرائیں گے مویشی منڈی کی سیر ایک اچھے انداز سے۔ جی ہاں، کیونکہ جب نارملی بچے جاتے ہیں مویشی منڈی تو کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہم آپ کو کرائیں گے مویشی منڈی کی سیر اور آپ کو سکھائیں گے بہت ساری دینی باتیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مویشی منڈی کی سیر۔ اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے ہمارے پروگرام میں۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ہم موجود ہیں کراچی کی سب سے بڑی مویشی منڈی سراب گوٹ منڈی میں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے اسلامی سوالات۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آج بھی سفر کی جانب۔ اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کراچی کی سب سے بڑی مویشی منڈی سراب گوٹ منڈی میں موجود ہیں اور چلتے چلتے ہمیں ایک اسلامی بھائی مل چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ آپ اپنا نام بتائیں گے؟ محمد اصلاح الدین۔ میرا نام ہے رضوان حسین۔ میرا نام محمد شاکر ہے۔ زہیب معین۔ محمد عمر۔ اچھا، میرا نام حمزہ برہان ہے اور میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آیا ہوں۔ اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے۔ اب مجھے آپ سے کچھ اسلامی سوالات کرنے ہیں، تو آپ کی اجازت ہے؟ جی 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 ہاں، اجازت ہے، ضرور آپ کریں۔ بالکل بالکل۔ جی 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 بالکل۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، بتائیے سب سے پہلے مسلمان ہونے والی خاتون کا نام بتائیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے فیضان سنت کتاب کس نے لکھی؟ امیر اہل سنت۔ 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 جی ہاں، میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت نے فیضان سنت کتاب لکھی۔ جواب ایک بار پھر درست دے دیا ہے۔ اگلا سوال، اور سوال یہ ہے کہ قربانی خرگوش اور مرغی کی ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، خرگوش اور مرغی کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، اس کی تو نہیں ہو سکتی۔ جی نہیں۔ 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 جی نہیں، خرگوش یا مرغی کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جواب ایک بار پھر درست دے دیا ہے۔ آخری سوال، وہ کون سا شہر ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکیوں کے برابر ملتا ہے؟ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ۔ آپ نے جواب دیا مدینہ منورہ، یہ وہ شہر ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ نے جو ہے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں کچھ وقت عنایت فرمایا۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اور آپ جیسا جانور چاہتے ہیں، یعنی آپ کی جو نیت ہے، اللہ پاک ویسا جانور آپ کو عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں آگے۔ اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جی تو پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو مویشی منڈی کی سیر کرائیں گے، اور صرف سیر نہیں کرائیں گے بلکہ آپ کو دینی باتیں بھی سکھائیں گے۔ تو یقیناً آپ نے سیکھی ہوں گی دینی باتیں، اور اب ہم آپ کو سنائیں گے کہانی اور اس سے حاصل کریں گے کچھ سبق۔ بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آؤ بچوں سنیں۔ کیا نام ہے؟ آؤ بچوں سنیں۔ اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گا ہرنی کی فریاد کے بارے میں۔ کس کے بارے میں سناؤں گا؟ جی، ہرنی کی فریاد۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر
ایک دیہات یا گاؤں کے رہنے والے ایک شخص کے خیمے کے پاس سے ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایک ہرنی کو بندھا ہوا پایا۔ ہرنی نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خیمے والا دیہاتی مجھے جنگل سے پکڑ کر لے آیا ہے۔ کہاں سے پکڑ کر لے آیا ہے؟ جنگل سے۔ جی، جنگل سے پکڑ کر لے آیا ہے، اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ کتنے بچے؟ 2۔ ہاں، میرے 2 بچے ہیں اور وہ جنگل میں بھوکے ہیں، تو مجھے ان کی یاد ستا رہی ہے اور میں اس حالت میں کافی پریشان ہوں۔ ہرنی کی فریاد سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤ گی؟ کیا پلا کر واپس آ جاؤ گی؟ دودھ پلا کر واپس آ جاؤ گی؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ضرور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی اور اس کو چھوڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ تو وہ بڑی تیزی سے جنگل کی طرف چلی گئی، اور کچھ ہی دیر بعد دیکھا کہ وہ ہرنی دوڑتی ہوئی واپس آ رہی ہے۔ کیسے واپس آ رہی ہے؟ دوڑتی ہوئی۔ ہاں، دوڑتی ہوئی واپس آ رہی ہے، اور خوشی خوشی واپس آ رہی تھی۔ کیسے واپس آ رہی تھی؟ خوشی خوشی۔ خوشی خوشی واپس آ رہی تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اس ہرنی کو خیمے کے ساتھ باندھ دیا۔ کس کے ساتھ باندھ دیا؟ خیمے کے ساتھ۔ اتنی دیر میں وہ جو دیہاتی تھا نا، وہ بھی پانی کا برتن اٹھائے وہاں پر آ گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا، یہ ہرنی مجھے بیچ دو۔ یہ ہرنی مجھے کیا کر دو؟ بیچ دو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہرنی میں نے آپ کو تحفے میں دی۔ کیسے دی؟ ہاں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑے ہیں نا، نبی ہیں، تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ تو انہوں نے سوچا، اس دیہاتی نے، کہ میں ان کو کیسے بیچ دوں، میں ان کو گفٹ کر دیتا ہوں۔ کیا کر دیتا ہوں؟ گفٹ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ہرنی گفٹ کر دی، تحفے میں دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہرنی لے کر اسے آزاد فرما دیا۔ اس واقعے کو جو بیان کرنے والے صحابی ہیں نا، ان کا نام ہے زید بن ارقم۔ کیا نام ہے؟ زید بن ارقم۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ ہرنی جنگل کی طرف جا رہی تھی، اور پتہ ہے کیسے جا رہی تھی؟ وہ تسبیح پڑھتے ہوئے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اور کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہی تھی۔ اب پیارے بچوں، یہاں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جانوروں کی جو زبانیں ہیں وہ سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ ہم تو جانوروں کی زبانیں نہیں سمجھ سکتے نا، جانور کیا بول رہا ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کو پیاس لگ رہی ہے، اس کو بخار ہو رہا ہے، اس کو کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن ہمارے نبی کو اللہ پاک نے جانوروں کی بھی زبانیں سمجھنے کی طاقت عطا کی تھی، اور وہ جانور کیا چاہتے ہیں، کس تکلیف میں مبتلا ہیں، پیارا آقا کو یہ بھی پتا تھا۔ اور پیارا آقا کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ جانور جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ ہاں، جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ جبھی تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد فرما دیا تھا، کیونکہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ جانوروں پر رحم کرنا چاہیے اور ان پر ترس کھانا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی کیسے مدد کی کہ اس کو چھوڑ دیا، وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ گئی۔ کیا پلا کر آ گئی؟ دودھ پلا کر آ گئی، بچوں کا پیٹ بھر گیا۔ اور پھر جب اس کا مالک آیا تو مالک سے لے کر اس ہرنی کو پیارا آقا نے آزاد کر دیا تھا۔ ہمارے پاس اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے جانور آتے ہیں تو ہمیں بھی ان پر ترس کھانا چاہیے۔ بہت سے بچے کیا کرتے ہیں، ان کو ڈنڈی سے ان کی پٹائی لگاتے ہیں، یا ان پہ بیٹھ جاتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بکرے ہوتے ہیں ان پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے کان کھینچتے ہیں، چلاتے ہیں گھوڑے کی طرح۔ تو وہ تو چھوٹا سا جانور ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے چلا بھی نہیں جاتا۔ تو ہمیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، ہم نے جو جانوروں پر رحم کرنے اور ترس کھانے کے متعلق سنا
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس میں کیا دکھائیں گے؟ اس میں آپ کو دکھائیں گے اشارے۔ کیا دکھائیں گے؟ اشارے۔ کیونکہ بہت ساری باتیں تو ہم سن کے سمجھتے ہیں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی ابھی ہماری باتیں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن کچھ باتیں ہمیں اشاروں سے بھی سمجھنی ہیں۔ تو کون سی باتیں آج اشاروں سے سمجھائی جا رہی ہیں؟ بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے اشاروں سے پہچانے۔ اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے۔ میرے سیدھی جانب ہے ٹیم اے اور میرے دل کی جانب ہے ٹیم بی۔ ٹیم اے کے سامنے بھی کریں گے 2 اشارے اور ٹیم بی کے سامنے بھی کریں گے 2 اشارے۔ آپ دونوں ٹیموں نے اشارے پہچاننے ہیں، اور ٹیم اے کے سامنے جو اشارے کریں گے وہ آئیں گے ٹیم بی سے، اور ٹیم بی کے سامنے جو اشارے کریں گے وہ آئیں گے ٹیم اے سے۔ دیکھتے ہیں جلدی اشارے کون پہچانتا ہے اور جلدی اشارے کون سمجھاتا ہے۔ تو ٹیم اے سے کون آ رہا ہے؟ ٹیم اے سے آپ آ جائیے میرے پاس آ جائیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ غلام مرتضیٰ۔ غلام مرتضیٰ ہے۔ غلام مرتضیٰ، دیکھیے آپ کی پرچی میں کیا ہے، سمجھنا ہے، دل ہی دل میں سمجھنا ہے۔ آ گیا سمجھ میں؟ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح سمجھے آپ۔ ادھر آ جائیے، یہاں بیچ میں کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے اشارہ کیا ہے، کہاں کیا ہے آپ نے؟ ادھر؟ اچھا، یہاں کچھ، اچھا ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہاں جنگلے میں کچھ جانور کھڑے ہیں اور کچھ ایسا اشارہ کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا اشارہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ جی، جانور کی قربانی۔ جانور کی قربانی، صحیح کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ تشریف رکھیے۔ ٹیم بی سے اب آئیں گے، کون آئے گا؟ ٹیم بی سے آپ آئیے، آ جائیے، پرچی نکالیں، مائک ادھر آ جائیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حنان۔ محمد حنان ہمارے ساتھ موجود ہیں، چپکے سے دیکھیں۔ سمجھ گئے کیا ہے؟ اوکے، زبردست۔ اب آپ ادھر آ جائیں، بیچ پہ کھڑے ہوں سینٹر میں۔ گڈ۔ تکلیف نہ دینا، رکھنا خیال بھوکے۔ یہ کچھ کیا ہے انہوں نے، پھر ایک یہ چیز اٹھا کے یہاں رکھی ہے، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ جی جی، راستے سے چیز ہٹانا۔ راستے سے چیز ہٹانا، یعنی سب چیزیں ہٹا دیں، گاڑیاں، درخت، سب کچھ ہٹا دیں۔ آپ بتائیں گے؟ جی، ان کو مائک دیجیے۔ جی، راستے سے پتھر ہٹانا۔ راستے سے پتھر ہٹانا، صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں، راستے سے پتھر ہٹانا جواب درست ہے۔ تشریف رکھیے۔ یہاں سے ہمیں ایک میسج ملا کہ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہو، کوئی چھلکا وغیرہ پڑا ہوا ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، تو اس کو راستے سے کیا کر دینا چاہیے؟ ہٹا دینا چاہیے۔ بہت سے بچے ہوتے ہیں وہ گھر میں جاتے ہیں نا، چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، گلاس رکھا ہوا ہوتا ہے، تو چلتے ہیں لات پڑ جاتی ہے نا، پاؤں لگ جاتا ہے، گلاس ٹوٹ جاتا ہے، کنگا کہیں رکھا ہوا ہے، کپڑے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ رکھے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں تو رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مینرز نہیں ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز راستے میں ہے، ایسی جگہ پر ہے جو گزرنے کا راستہ ہے، تو جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہ چیز اٹھا کر اس کی اپنی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ جیسے آپ راستے میں سے گزر رہے ہیں اور گلاس رکھا ہوا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ اٹھا کے کہاں رکھنا ہے؟ کچن میں۔ اور آپ گزر رہے ہیں، راستے میں پتھر رکھا ہوا ہے، تو آپ پتھر کو کہاں کر دیں گے؟ سائڈ پہ کر دیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، اشارہ بھی تھا ہمارے لیے، سبق بھی تھا۔ اگلا اشارے کے لیے آئیں گے ٹیم اے سے۔ ٹیم اے سے کون آ رہا ہے؟ آپ آ جائیے، میرے پاس آئیں گے اور مائک دے دیجئے، ان سے نام بھی پوچھیں گے۔ آ جائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید محمد عاشر شاہ ہے۔ عاشر شاہ ہے۔ جی، کیا اشارہ ہے آپ کا؟ دل ہی دل میں پڑھ لیں۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے کیا ہے؟ اوکے، گڈ۔ آ جائیے، سینٹر میں آ جائیں۔ ٹیم اے کے سامنے اشارے کریں گے۔ جی، ٹیم بی کے سامنے کرنا ہے۔ دیکھو ان کو تکلیف نہ دینا۔ جی، بڑوں کا ہاتھ چومنا۔ کیا؟ بڑوں کے ہاتھ چومنا۔ بڑوں کا ہاتھ چومنا، جواب درست ہے۔ جی ہاں، ان کا کہنا ہے بڑوں کا ہاتھ چومنا جواب درست ہے۔ تشریف رکھیے۔ ٹیم بی سے کون آئے گا؟ ٹیم بی سے آپ آ جائیں، آ جائیے، پرچی نکالیں، مائک بھی دیجیے۔
नाम भी पूछेंगे कि इनका क्या नाम है। जी, मेरा नाम मोहम्मद हुनैन है। मोहम्मद हुनैन हमारे साथ मौजूद हैं। आ गया समझ में? नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूँ। बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए। टीम बी से हैं तो किसके सामने इशारा करेंगे? टीम ए के सामने। थोड़ा पीछे हो जाइए। ओके, ठीक है, चलें। कुछ इशारा कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए, सेंटर में जो हैं, माइक दीजिए इनको। मिसवाक करना। मिसवाक करना कह रहे हैं। मिसवाक तो यूं होती है। जवाब दुरुस्त है क्या? नहीं। इनको माइक दीजिए। कारी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। दांत साफ करना। दांत साफ करना। दांत नॉर्मली यूं साफ होते हैं, यूं नहीं करने चाहिए, हल्के हल्के कर लेने चाहिए, लेकिन मसोड़े छिल जाते हैं। कोई और दोबारा इशारा करके दिखाएं। अच्छा जी, कौन पहचाना? कोई नहीं पहचान रहा। ये पहचान गए, उनको माइक दे पीछे। दांत से चीजें हटाना जो फंस जाती है। हाँ हाँ हाँ, उसको क्या कहते हैं? तीली। तीली। टूथपिक। क्या करते हैं? टूथपिक। टूथपिक से क्या करते हैं? दांत साफ। दांत साफ करते हैं। दांत। चलें चलें, आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। दांतों से चीज़ें हटाना, जो चीज़ें फंस जाती हैं वो हटाना, इसको कहते हैं खिलाल करना। क्या करना? खिलाल करना। तशरीफ रखिए। खिलाल करना, समझ गए? याद हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको? खिलाल करना। जब खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद खिलाल करना चाहिए, यानी दांतों में बोटी फंस जाती है, कुछ फंस जाता है, उसको अच्छी तरीके से निकाल लेना चाहिए। और खाना खाने के बाद कुल्ली करनी चाहिए और हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए। अगर कुछ बच्चे ऐसे थे कि बाहर से आते थे, गंदे हाथ हो रहे, मिट्टी वाले, जरासीम लगे हुए, ऐसे ही खाना खाने बैठ गए, या खाना खाने के बाद मुंह की सफाई नहीं की, तो जब मुंह की सफाई नहीं करेंगे, खिलाल नहीं करेंगे, अच्छी तरह कुल्ली नहीं करेंगे, तो फिर क्या मुंह से क्या आएगी? स्मेल आ सकती है। तो नियत कर लें प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके पर अमल करना है, और इंशाअल्लाह खाने से पहले और खाने के बाद का वुज़ू करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें आपको दिखाया जाएगा एक फ़र्ज़ी खाका। आपको फ़र्ज़ी खाका दिखाया जा रहा है, और इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि जो बच्चे जानवरों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनको मारते हैं, जानवरों को किसी भी तरीके से ईज़ा देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उनको एक मैसेज मिले, उनको समझाया जाए। तो सेगमेंट का नाम है चलो इनको समझाएं। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए। आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। बकरा ईद है। मेराज भी इसको पौधे से दूर रखें। क्यों रमजान भाई, इस पौधे में ऐसा क्या है? ये पौधे इस पार्क की खूबसूरती के लिए लगाए गए हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम जानवरों को घुमाएं तो ये किसी के पौधे या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन ये तो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये पार्क गवर्नमेंट का है, यानी कि ये पौधे भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और हम किसी की प्रॉपर्टी को उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि हमें जानवरों को वही खिलाना चाहिए जो उनके लिए नुकसानदेह ना हो, क्योंकि कुछ पौधों के पत्ते नुकसानदेह भी होते हैं। हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम जानवरों को वो चीज खिलाएं जो वो शौक से भी खाते हैं और उनके लिए नुकसानदेह भी ना हो। अरे रमजान भाई, आप लोग यहाँ पर हैं? हमारे पड़ोसी मंडी से जानवर लेकर आ गए हैं, वो जानवर उतरने वाला है, चले आप मेरे साथ देखने चलते। अरे वानवी ऐसा नहीं करते, क्योंकि जब जानवर गाड़ी से उतर रहा होता है वो लोगों का रश देखकर घबरा जाता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ भी होता है। इसी डर में भागने की कोशिश भी करता है और अक्सर सामने वाले को नुकसान भी पहुँचा देता है। इसीलिए जब भी जानवर को गाड़ी से उतारा जाए हमें वहाँ से दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, फिर हम आराम से चलेंगे, इतनी देर में वो जानवर को उतार भी देंगे और बांध भी देंगे। जी ठीक है इरफान भाई, चलते हैं, मगर उससे पहले मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं। जब तक कपड़े चेंज कर लूंगा और आप हमजला भाई को भी बुला लीजिएगा। जी चलो। बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। अरे खाना खाओ ना, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तुम खा के तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अपने हाथ से तुम्हारे लिए बनाया है, नाराज हो क्या?
یہی وہ جانور جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا. ماشاء اللہ, بہت ہی پیارا جانور ہے. کھانا کھاؤ نا, تم کھا کے تو دیکھو, تمہیں بہت اچھا لگے گا. ایسا نہ کریں, جانور کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. میں تو اسے کھانا کھلا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جتنا قریب اس بڑے جانور کے سامنے جا رہے ہیں اتنا قریب تو جانا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کو کوئی گہری چوٹ بھی پہنچ سکتی ہے. دوسری بات تو یہ کہ آپ اس جانور کو ایڈجسٹ ہونے دیں. آپ ابھی فی الحال تو اس جانور کو تنگ ہی کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے لیے یہ جگہ نیو ہے. انشاءاللہ کچھ دیر بعد جب اس ماحول میں یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ یہ خود ہی کھائے گا اور خود ہی پیے گا. صحیح کہہ رہے رمضان بھائی آپ. یہ جانور ہماری طرح اللہ پاک کی مخلوق ہے, ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلے پھر میں تھوڑی دیر بعد کوشش کرتا ہوں. جزاک اللہ خیرا. چلیں. میرے بچوں, آج ہمیں ان کے دوستوں نے بڑے کام کی باتیں بتائی ہیں, تو ان باتوں کو یاد رکھیے گا. اس سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے قربانی کے جانوروں کا بھی. آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے. جی, تو آپ نے سیگمنٹ دیکھا اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے ایک مقابلہ. کیا دکھائیں گے؟ مقابلہ ہونے جا رہا ہے. ایک مقابلہ دکھائیں گے, ایک کمپٹیشن دکھائیں گے, اور وہ ہے سیمی فائنل. آج ہمارا سیکنڈ سیمی فائنل ہے اور جو ٹیم جیتے گی وہ جائے گی فائنل میں. تو بڑھتے اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کوئز ٹائم. اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے. آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے. میرے سیدھی جانب موجود ہے ٹیم اے اور میرے دل کی جانب موجود ہے ٹیم بی. ٹیم اے کا مقابلہ کس سے ہونے جا رہا ہے؟ ٹیم بی سے. اور ٹیم بی کا مقابلہ ٹیم اے سے. تو دیکھتے ہیں کہ آج کون سی ٹیم فائنل میں جائے گی. پہلے راؤنڈ میں ہر ٹیم سے الگ الگ سوال ہوتا ہے اور دوسرے راؤنڈ میں بزر بجا کر جواب دیا جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں دونوں راؤنڈ میں کیا ہوتا ہے اور کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے. پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے ٹیم اے سے. قرآن پاک میں نماز کے ساتھ کس چیز کا ذکر بار بار آیا ہے؟ زکوٰۃ کا, روزے کا یا حج کا؟ زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کا ذکر بار بار آیا ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ٹیم بی سے. اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیں. مسجد نبوی, مسجد قبلتین یا مسجد قباء؟ مسجد قباء. مسجد قباء. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم اے سے. تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ کو, بسم اللہ کو, الحمدللہ کو؟ بسم اللہ کو. بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں. جواب درست ہے. درست ہے. ٹیم بی. ہجرت کے بعد قبلے کی تبدیلی کس ہجری میں ہوئی؟ یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کے قبلہ بننے کا سال کون سا ہے؟ پہلی ہجری, دوسری ہجری یا تیسری ہجری؟ دوسری ہجری. دوسری ہجری. ان کا کہنا ہے دوسری ہجری, لیکن ایسا نہیں ہے کہ غلط جواب ہو گیا ہے. جواب درست ہے. اگلا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ ٹیم اے جواب دے گی جنگ بدر میں, جنگ حنین میں, جنگ احد میں؟ جنگ بدر. جنگ بدر میں. جی کنفرم کر لیں. کر لیں, مشورہ کر لیں, جلدی سے کیجئے. غزوہ حنین ہے آپشن. غزوہ حنین ہے, غزوہ احد ہے, جنگ بدر ہے. جی مشورہ کر رہے ہیں, جلدی کیجئے. غزوہ حنین. پہلے انہوں نے کہا جنگ بدر, پھر کہا ہم مشورہ کریں گے. ٹائم دیا گیا مشورے کا. مشورے کے بعد انہوں نے بتایا غزوہ حنین, لیکن دونوں جواب غلط ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں. کون سے غزوے میں؟ احد میں. غزوہ احد میں. اگلا سوال ہے ٹیم بی سے. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام کیا ہے؟ حسن, حسین یا علی؟ حسین. حسین. ان کا کہنا ہے حسین. جواب غلط ہو گیا ہے. اگلا سوال ٹیم اے سے. وہ کون سے نبی ہیں جن کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور جواب بالکل درست ہے. آخری سوال ہے ٹیم بی سے. اس راؤنڈ کا یہ آخری سوال ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربانی کے لیے جنت سے کون سا جانور آیا تھا؟ مینڈھا, اونٹ یا بکرا؟ مینڈا.
ان کا کہنا ہے مینڈا اور جواب درست ہے. اسی کے ساتھ یہ راؤنڈ مکمل ہوا اور اس راؤنڈ میں دونوں ٹیموں نے ایک غلطی کی ہے. اب اگلے راؤنڈ کی باری ہے اور اس راؤنڈ میں بزر بجا کے جواب دینا ہوگا. جی بزر بجا کے دکھائیے. اوکے آپ بھی. لیکن یہ بات یاد رکھیں ٹیم اے اور ٹیم بی بھی کہ بزر آپ نے بجانا ہے مکمل سوال سن کر. اگر مکمل سوال سے پہلے بزر بجا دیا تو آپ کا سوال کاؤنٹ نہیں ہوگا, آپ سے جواب نہیں لیا جائے گا اور وہ جواب دوسری ٹیم سے لیا جا سکتا ہے. شروع کرتے ہیں اپنا یہ راؤنڈ اور دیکھتے ہیں اس راؤنڈ میں کون آگے بڑھتا ہے. سوال 1, دنیا کے مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ ٹیم بی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور جواب ہے. مسلمان حج کس اسلامی مہینے میں کرتے ہیں؟ جی ٹیم اے ذی الحجہ کے مہینے میں. ذی الحجہ کے مہینے میں اور جواب درست ہے. میٹھی عید کس مہینے میں آتی ہے؟ ٹیم بی شوال. جی شوال میں آتی ہے. جواب درست ہے. اگلا سوال, قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کے نام بتائیں. ٹیم بی نے پہلے بجائی ہے. جی سورہ ناس, سورہ فلق. سورہ ناس اور سورہ فلق. جواب درست ہے. اگلا سوال ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ ٹیم ہے مکے میں. مکے میں. ان کا کہنا ہے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ان کا جواب درست ہو گیا ہے. اگلا سوال, پہلے اسلامی مہینے کا نام بتائیں. ٹیم اے محرم. محرم. جی ہمارے جو چاند کے مطابق جو اسلامی سال ہوتا ہے اس کے پہلے مہینے کا کیا نام ہے؟ اور اس طرح جواب ہو گیا ہے درست. اگلا سوال کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی 2 نبیوں کے نام بتائیں. ٹیم بی آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں اور جواب درست ہے. اگلا سوال, نماز کے رکوع میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ ٹیم بی سبحان ربی العظیم. انہوں نے کہا سبحان ربی العظیم. جی ہاں, نماز میں جب رکوع کرتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. جواب درست ہو گیا ہے. لیکن پیارے بچوں یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور نماز درست پڑھنی چاہیے. کیسے پڑھنی چاہیے؟ جی بہت سے بچے کیا کرتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں نا تو ہا وا یہ جو حروف ہیں سین ان میں فرق نہیں کرتے. سین میں سیٹی نہیں نکالتے, سا بنا دیتے ہیں. ہا میں صحیح طرح اس کی ادائیگی نہیں کرتے, وہ ہا بن جاتا ہے. اسی طرح عظیم کو عظیم پڑھ دیتے ہیں. کیا پڑھ دیتے ہیں؟ عظیم. یہ بھی غلط ہے. لہذا نماز میں جو بھی ہم نے پڑھنا ہے سیکھ کر اور درست پڑھنا ہے. اگلے سوال کی جانب پڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے, نماز کے دونوں سجدوں میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ ٹیم اے سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اور جواب درست ہو گیا ہے. آخری سوال ہے اور مقابلہ سخت ہے. دیکھتے ہیں بزر کون پہلے بجاتا ہے اور دیکھتے ہیں جواب کون دیتا ہے. سوال ہے, جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو کون سا درود شریف پڑھا جاتا ہے؟ بی. ٹیم بی سے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب پڑھا جاتا ہے. مشورہ کر لیا آپ نے اچھی طریقے سے؟ صلی اللہ علی محمد. کیا ہے ایک بتائیں, صلو علی الحبیب ہے یا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد. پہلے جواب غلط دے رہے تھے لیکن اس کے بعد مشورہ کیا اور مشورہ کہنے کے بعد جواب درست مان لیتے ہیں. جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو درود شریف پڑھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بہت آسان درود پاک ہیں. جب بھی ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. اس راؤنڈ کا بھی ہوا ہے اختتام اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری ٹیم اے اور ٹیم بی ان دونوں ٹیموں میں سے کون فائنل میں پہنچی ہے. تو آپ کو بتاتے چلیں, آپ نے مقابلہ دیکھا, آپ بھی پہچان گئے ہوں گے کہ کون فائنل میں پہنچی. تو ٹیم بی فائنل میں پہنچ چکی ہے
اور ٹیم اے ہم سے جدا ہو رہی ہے، تو جو ٹیم ہم سے جدا ہوتی ہے ان کو ہم تحائف دیتے ہیں. تحائف اپنے اپنے لیجئے. تحائف بلکہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ لیجئے. آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. یہ لیجئے. جی ہاں، جو ٹیم جدا ہوتی ہے ان کو تحفہ دیتے ہیں، اور جو ٹیم آگے بڑھتی ہے ان کو تحفہ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ آگے جو بڑھ گئے ہیں. آپ نے مقابلہ دیکھا، اور اس کمپٹیشن میں آپ نے مقابلے میں بہت ساری دینی باتیں حاصل کی، بہت ساری اسلامک انفارمیشن سیکھی. اور اب ہم آپ کو لے کے جائیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب، اور اس میں آج پھر آپ کو ایک مقدس مقام کی شان، اس کی عظمت کے بارے میں بتائیں گے. تو دیکھتے ہیں آج کس مقدس مقام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مقدس مقامات. اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد رمضان نژاد طاری اور آپ کو ایک بار پھر ہمارے پیارے سے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں جس کا نام ہے مقدس مقامات. اور آج بھی ہم ایک پیارے سے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے، اور آج کا ٹاپک ایک بہت ہی پیارا ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں بتانی ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ. پیارے بچوں، مکہ المکرمہ میں بہت ساری مشہور اور اہم مسجدیں بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک مسجد تنعیم بھی ہے. آئیں اس پیاری پیاری مسجد کے بارے میں کچھ اہم باتیں سنتے ہیں. پیارے بچوں، مسجد الحرام سے تقریباً 7 کلومیٹر پر حرم شریف کی حدود سے باغر تنعیم نام کے ایک مقام پر یہ عالیشان مسجد واقع ہے. پیارے بچوں، اسی مسجد کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں. پیارے بچوں، خوش نصیب لوگ اس پیاری سی مسجد سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اور عوام اس مقام کو چھوٹا عمرہ بولتے ہیں. پیارے بچوں، اس مقام کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 9 ہجری میں جب ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی وجہ سے طواف ادا نہ کر سکیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ عائشہ کو لے جائیں، مقام تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیں. یوں اس مقام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے ایک خاص اہمیت حاصل ہو گئی. پیارے بچوں، اگر مسجد تنعیم کی کنسٹرکشن کی بات کی جائے تو تنعیم کے اس تاریخی مقام پر سب سے پہلے محمد بن علی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد کی تعمیر کی. پھر اس کے بعد ابو العباس نے قبا یعنی گنبد بنوایا تھا. پھر اس کے بعد ایک بوڑھی عورت نے خوبصورت مسجد بنوائی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پیاری پیاری مسجد کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس پیاری سی مسجد سے احرام باندھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجانب نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مقدس مقام کے بارے میں سنا. اللہ پاک ہمیں مقدس مقامات کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب ہم آپ کو لے کر جائیں گے بڑوں کی بارگاہ میں. بڑوں نے ریکارڈ کرائے ہیں آپ کے لیے کچھ پیغامات. دیکھتے ہیں آج کا پیغام کیا ہے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں کا پیغام. اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک میں ہے کہ بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے. اچھا بچوں، میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ کسی بھی جانور کہ یا کوئی بھی پرندہ ہو یا کوئی بھی ذی روح ہے، اس پر رحم کرنا یہ یقیناً ثواب کا اور مغفرت کا ذریعہ ہے. آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری روایت سناتا ہوں. کسی نے خواب میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کو دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا. پوچھا مغفرت کا کیا سبب بنا؟ فرمایا ایک مکھی سیاہی انک پینے کے لیے میرے قلم پر بیٹھ گئی، میں لکھنے کے لیے رک گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر اڑ گئی. تو دیکھیں نا، ایک مکھی پر رحم کیا اور وہ انک پی لے، وہ پیاسی ہوگی تو انک پی رہی تھی، تو انک پی لے جب تک امام غزالی نے اپنا کام روکے رکھا، اور جب اس نے انک پی لی تو آپ نے اپنا کام شروع کیا، وہ اڑ گئی. تو اس بنا پر بھی اللہ پاک نے آپ کی بخشش فرما دی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی جانوروں پر بلکہ انسانوں پر بھی رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
پیارے بچوں، آپ نے بڑوں کا پیغام سنا، نیت کر لیجئے بڑوں نے جو باتیں ہمیں سمجھائی ہیں، جو ہمارے لیے پیغام ریکارڈ کرایا ہے، جو آپ نے سنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کو ایکٹیویٹی بھی دکھاتے ہیں۔ کیا دکھاتے ہیں؟ ایکٹیویٹی بھی دکھاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو بچے ہیں، ان میں سے کچھ بچے ایکٹیویٹی کریں گے اور ایکٹیویٹی کرتے ہوئے ہمیں کچھ باتیں سمجھائیں گے بھی، اور انجوائے میں ہمیں بہت کچھ سکھائیں گے بھی۔ بڑھتے ہیں اپنی اس ایکٹیویٹی کی جانب، جس کا نام ہے اسپیڈ بھی اور کیئر بھی۔ اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے۔ میرے سیدھی جانب 3 بچے موجود ہیں اور یہ آپ کو ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر کے دکھائیں گے، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایکٹیویٹی میں ہوگا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے 3 بکرے موجود ہیں اور ہمارے پاس 3 بچے بھی موجود ہیں۔ بیٹا آپ نے کرنا یہ ہے کہ سامنے باؤلز ہیں، گائے کا چارہ بھی ہے، اور اس کے اندر 3 ہار اور 3 رسیاں، 3 ہار اور 3 جی یہ یہاں پہ چھپائے گئے ہیں۔ آپ نے ان کو اسپیڈ کے ساتھ وہاں جا کر تلاش کرنا ہے۔ جو پہلے تلاش کر لے گا، تلاش کرتے ہی آپ نے آ کر اپنے بکرے کے گلے میں وہ رسی ڈالنی ہے، یعنی رسی باندھنی ہے اور ہار ڈالنا ہے۔ ہار ڈالتے ہی آپ نے اسپیڈ کے ساتھ میرے پاس آنا ہے، اور یہ میرے پاس باؤل موجود ہے، اس کے اندر چابیاں ہیں، اور مجھے بھی نہیں پتا کہ کون سی چابی کون سے تالے کی ہے، آپ کو بھی نہیں پتا۔ آپ نے اس میں سے ایک چابی نکالنی ہے، اپنے بکرے کے پاس جانا ہے، اور اس کے گلے میں جو زنجیر بندھی ہوئی ہے اس کے اندر تالا لگا ہوا ہے، اس کا تالا کھولنا ہے۔ اگر چابی لگ جاتی ہے، تالا کھل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ فوراً یہاں پر آئیں گے اور یہ چابی رکھیں گے، جو نہیں لگی دوسری چابی اٹھائیں گے اور تالا کھولیں گے۔ جیسے ہی تالا کھلتا ہے آپ فوراً بکرے کو چھوڑ دیں گے اور میرے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تو دکھا دی آپ نے اسپیڈ، لیکن اسپیڈ دکھانے کے ساتھ ساتھ، اسپیڈ سے ساری ایکٹیویٹی کرنے کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں، آپ نے کیئر بھی کرنی ہے، یعنی بکرے کے گلے میں رسی باندھنے کے ساتھ، اس کا تالا کھولنے کے ساتھ، اس کے گلے میں ہار ڈالنے کے ساتھ آپ نے بکرے کی کیئر کرنی ہے، یعنی بکرے کو تکلیف نہیں دینی، اس کو ایذا نہیں دینی، اس کو دبانا نہیں ہے، اس کا گلا نہیں دبانا، کان نہیں کھینچنا، اس کو دھکا نہیں دینا، اس کو گرانا نہیں ہے، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو دھکا وغیرہ نہیں دینا ہے، اور اتنی تیز بھی بھاگ کے نہیں جانا ہے کہ آپ کو خود کو تکلیف ہو جائے۔ اسی لیے اس ایکٹیویٹی کا نام ہے اسپیڈ بھی اور کیئر بھی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اسپیڈ کے ساتھ گئے ہیں، کسی کو دھکا نہیں دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، رسیاں 2 کو مل گئی ہیں، ہار 1 بچے کو مل گیا ہے، تلاشی جاری ہے۔ اسپیڈ کے ساتھ کریں گے اور تلاش واقعی کریں گے تو مل جائے گا، صرف ایک جگہ ہاتھ نہیں ہلانا۔ 1 بچے کو رسی بھی مل گئی ہے، ہار بھی مل گیا ہے، انہوں نے رسی بھی باندھ لی ہے، ہار بھی باندھ لیا ہے، چابی لینے کے لیے میرے پاس آ گئے ہیں، اور باقی 2 کو صرف رسی ملی ہے، رسی باندھ چکے ہیں، ہار لینے کے لیے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ 1 کو ہار مل گیا۔ بیٹا اسپیڈ کے ساتھ تلاش کرنا ہے، یہ ایکٹیویٹی ہے اسپیڈ بھی۔ نہیں لگا تالا، چابی نہیں لگی، ماشاءاللہ۔ وہ چھوٹے سے بچے اسپیڈ بھی دکھا رہے ہیں، کیئر بھی کر رہے ہیں، یہ چابی بھی نہیں لگی ہے، ماشاءاللہ۔ کہنے کے مطابق انہوں نے چابی واپس لا کے رکھی ہے، آپ کی بھی چابی نہیں لگی اور ان کو ہار نہیں ملا۔ بیٹا جلدی کیجئے، کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ جی ہاں، یہ اپنے بکرے کا تالا کھول چکے ہیں، چھوڑ دیجئے، بکرا چھوڑ دیجئے، تالا مجھے دے دیجئے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتائیں گے؟ مرتضیٰ۔ محمد مرتضیٰ، ماشاءاللہ آپ نے اسپیڈ کے ساتھ کام کیا اور میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے بکرے کو تکلیف بھی نہیں دی ہے، کیئر بھی کی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، ابھی آپ سے پیغام لیتے ہیں بچوں کے لیے، ناظرین کے لیے، لیکن ان کو ہار نہیں مل رہا، انہوں نے ہار سجا دیا ہے، تالا نہیں کھل رہا۔ کاؤنٹنگ شروع کریں؟ چلیں شروع کرتے ہیں، کاؤنٹنگ سٹارٹ۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0۔ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ادھر آ جائیے بیٹا، کوئی بات نہیں، نہیں ملا پریشان نہ ہو، ادھر آ جائیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا مقصد کسی کو ہرانا یا کسی کو جتوانا نہیں ہے، ہمارا مقصد آپ کو پیغام دینا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم نے اپنے کام کیسے کرنے چاہیے؟
اسپیڈ سے کرنے Speed چاہیے. سے. کیسے کرنے چاہیے؟ Speed کچھ سے. بچے ہوتے ہیں نا صبح اٹھتے ہیں, نماز کو دیر ہو رہی ہوتی ہے, اسکول کو دیر ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ آرام سے چلتے ہوئے جاتے ہیں, سستی دکھاتے ہیں, تو کبھی نماز بھی نکل جاتی ہے, اسکول کو بھی لیٹ ہو جاتے ہیں. تو ایسے بچے اچھے بچے نہیں ہوتے, بلکہ اسپیڈ سے جلدی سے بستر سے اٹھنا چاہیے, فریش ہو کر جلدی سے فارغ ہونا چاہیے, اور جلدی سے کیا کرنا چاہیے؟ ناشتہ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ناشتہ. جی ہاں, ناشتہ کرنا چاہیے. یہ تو ہو گئی اسپیڈ. اور اب چونکہ بقرعید کے دن ہے, جانوروں کو چارہ ڈالنا ہوتا ہے, ان کو نہلانا ہوتا ہے, ان کو دھلانا ہوتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو باندھنا ہوتا ہے, ان کو گھمانا ہوتا ہے. تو اس میں جانوروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, بلکہ کیئر کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ ہاں بیٹا, کیا کرنی چاہیے؟ کیئر کرنی چاہیے. تو ہمیں یہ پیغام ملا کہ ہم نے اپنے کام اسپیڈ سے کرنے ہیں اور کیئر کے ساتھ کرنے ہیں. اپنے بھائی کو بھی تکلیف نہیں دینی, خود کو بھی تکلیف سے بچانا ہے, اور جانوروں کو بھی تکلیف سے بچانا ہے. ہم دیں گے اپنے سیگمنٹ کے آخر میں تینوں بچوں کو گفٹ. جزاک اللہ. آمین. یہ لیجئے, یہ جزاک اللہ. آمین, یہ آپ کا انعام ہوا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے یہ ایکٹیویٹی دیکھی, جو کچھ ہم نے دیکھا, جو کچھ سیکھا, جو کچھ سمجھا, اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس میں ہم اپنی ٹیم میں موجود بچوں سے کریں گے سوالات اور درست جوابات پر دیں گے ان کو انعامات. سیگمنٹ کا نام ہے جواب پر انعام. اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے, آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے. جواب پر انعام میں ہوتا یہ ہے کہ ٹیم اے سے بھی 2 سوال کرتے ہیں اور ٹیم بی سے بھی 2 سوال کرتے ہیں. تو جو بچہ درست جواب دیتا ہے اس کو دیتے ہیں ہم انعام. یہ رکھے ہوئے انعام میں اٹھا لیتا ہوں. سب سے پہلے سوال کریں گے ٹیم اے سے, اور دیکھتے ہیں کہ کون درست جواب دے رہا ہے. جی ٹیم اے, عربی میں روزے کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ, آپ کو پتہ ہے. جی کیا کہتے ہیں؟ مائک دیجیے ان کو. صوم. صوم کہتے ہیں. جی ہاں, عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں. جواب درست ہے. یہ لیجئے, جو درست جواب دیتا ہے اس کو کیا دیتے ہیں؟ انعام. اگلا سوال بھی ٹیم اے سے ہوگا. سورہ کوثر کون سے پارے میں ہے؟ بہت ہی آسان سوال ہے, آپ جواب دیجئے. ان کو مائک دیجئے. 30ویں پارے میں. 30ویں پارے میں سورہ کوثر ہے, اور جواب درست ہے. آمین. کیا کہیں گے سارے؟ سبحان اللہ. اگلے 2 سوال ہوں گے ٹیم بی سے. تحائف میں ہاتھ میں لے لیتا ہوں. ٹیم بی, یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف سے کس شہر کی طرف ہجرت فرمائی تھی؟ آپ بتائیے. مدینہ منورہ. مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی. جواب درست ہو گیا ہے. یہ لیجئے, یہ آپ کا ہوا. اب آپ سب کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اگلا سوال ہے, اور یہ آخری سوال ہے, ٹیم بی سے ہے. اس سیگمنٹ کا آخری سوال, نماز کس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ آپ جواب دیجیے. خانہ کعبہ کی طرف پڑھتے ہیں. جی ہاں, نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں, اور جواب درست ہو گیا ہے. اور آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ بھی مکمل ہوا. یہاں پر بچوں کو تحائف بھی ملے جنہوں نے درست جوابات بھی دیے, اور درست جواب دیتے دیتے ہمیں کچھ انفارمیشن بھی حاصل ہو گئی ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا آج کا ہمارا پروگرام, اور آخری سیگمنٹ کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ہو گیا ہے مکمل. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا, جو کچھ سنا, جو کچھ دیکھا, اور جو کچھ دینی باتیں اور اسلامی باتیں ہمیں حاصل ہوئیں, ان پر عمل کرنے, ان کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جڑے رہیے ہمارے ساتھ اسی طرح. بہت سارا علم دین کا خزانہ انجوائے میں حاصل کرتے رہیے, اور صرف اکیلے نہیں, دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے. اور پروگرام کے آخر میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے, وہ یہ کہ آپ نے پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دینا ہے. لیکن اگر آپ کا کوئی پروگرام مس ہو گیا ہے, آپ نہیں دیکھ سکے, تو ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں جا کر آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے, اس کا نام ہے کڈس مدنی چینل. وہاں پر جائیے, اس کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے, ہمارے پروگرام دیکھیے, دوسروں کو بھی شیئر کیجئے, تاکہ یہ علم دین کی روشنی پھیلتی رہے. اپنا خیال رکھیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی بقرعید, اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے,
आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले, मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया बच्चों का मदनी चैनल